बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिंदियाली टोले ने अब अपना हदफ बदल लिया है। पहले हदफ को उन्होंने चूम कर रख दिया है। मायूसी का एक दरिया जो है वो उन्होंने अबूर कर लिया है और अब उनकी सोच महदूद होकर इस बात पर आ गई है कि चलो भागते चोर की लंगोटी ही सही। दूसरी खबर है, मुराद सईद अफ़गानिस्तान से भी लापता हो गया और कहाँ चला गया है, ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया या कोई पठान उठा कर ले गया, कोई पता नहीं चल रहा। तीसरी बात जिसका मैं ज़िक्र शुरू में करूँगा, पाकिस्तान में एक शैतानी टोला है जिसने ख़ुद को अहले नज़र का नाम दे रखा है, यानी हम सूफ़ी हैं। अगर इन सूफ़ियों की जायदादें देखें तो वो खरबों रुपए की हैं, अरबों रुपए से भी ज़्यादा की जायदादें हैं और वो फिर भी सूफ़ी हैं। दिन रात तयशुशात में गुजारते हैं, फिर भी सूफ़ी है। नमाज के कभी करीब तक नहीं गए, फिर भी सूफ़ी है। तो बहरहाल इस अहले नज़र शैतानी टोले ने पिछले 1 साल से ये धमकियाँ देना शुरू कर रखी थी कि पाकिस्तान पर अज़ाब आने वाला है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानियों ने एक साहब अमर बिल मारूफ और एक मऊद हस्ती को इक़्तिदार से हटाया है, तो इसलिए पाकिस्तान पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होकर रहेगा। इनकी ताज़ा तरीन जो प्रेडिक्शन थी उस पर कुदरत ने जो कहर का कोड़ा बरसाया है वो मैं रखता हूँ आपके सामने। लेकिन इससे पहले मैं ये थोड़ा सा ये बता दूँ कि इन्होंने बहुत सारी पेशगोइयाँ की कि पाकिस्तान पर किस किस तरह अज़ाब आएगा। ताज़ा तरीन से पहली जो पेशगोई थी वो तकरीबन मार्च के महीने में की गई, नहीं फरवरी के महीने में की गई, और कहा गया कि मार्च में पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। आसमानों पर ये फ़ैसला लिख दिया गया है और इस फ़ैसले में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। मैंने इस पर एक प्रोग्राम भी किया था कि अगर आसमानों पर फ़ैसला लिख दिया गया है तो आसमानों से तो इत्तलाआत सिर्फ़ अल्लाह ताला की नबियों को आया करती हैं और किसी को नहीं आया करती, इल्ला ये कि कशफ किसी बहुत मामूली से मामले का हो जाए। इससे ज़्यादा की गुंजाइश अल्लाह ताला ने नहीं रखी। वही ख़त्म हो गई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो फिर इन अहले नज़र ने आसमानों पर लिखे हुए फ़ैसले कैसे देख लिए। फिर इस लिखे हुए फ़ैसले की वजाहत भी थी कि गंदम की फसल आधी कट चुकी होगी, आधी कट रही होगी, कि अज़ाब आएगा और गंदम तबाह व बर्बाद हो जाएगी और पाकिस्तान में लोग दाने दाने को तरसेंगे। ये पेशगोइयाँ छापी भी गईं और व्लॉग्स पर नशर भी की गई, लेकिन आपने देखा कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान में गंदम की जो पैदावार हुई वो पेशगोइयों के और अंदाज़ों के बरक्स वो बम्पर पैदावार थी, जिसके बाद आटे की कीमत में कुछ थोड़ी बहुत कमी आई, इजाफ़ा नहीं हुआ। और फिर मार्च का महीना गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, मई गुजर गया, अब जून जो है वो गुजरने की तरफ जा रहा है। ताज़ा तरीन पेशगोई इसी दज्जाली गिरोह का एक यूट्यूब चैनल है, हकीकत टीवी। एक छोटा मोटा सा दज्जाल जो है उसको चलाता है। इस दज्जाल ने 3 दिन पहले ये जो तूफ़ान आया है बिपरजॉय, ये बंगालियों ने इसका नाम रखा, और इसका शुरू में ख़दशा आपके सामने था कि ये कराची से भी टकरा सकता है, मकरान के साल से भी टकरा सकता है, पाकिस्तानी थरपारकर और ठट्ठा का जो इलाका है उसके साल से भी टकरा सकता है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान का अंदेशा था। फिर ख़बर आई कि ये मकरान का रुख तो नहीं करेगा लेकिन कराची से टकराएगा, और फिर बाद में ये ख़बर आई कि ये कराची से कम टकराएगा लेकिन थरपारकर से ज़्यादा टकराएगा, ठट्ठा के साहल से, केटी बंदर के इलाके से। लेकिन वो तूफ़ान जो था उसने लैंडफॉल कर लिया कल रात, और पाकिस्तान उससे बच निकला, बल्कि भारत भी उससे बच निकला, क्योंकि वहाँ भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अगरचे वहाँ जो इमलाक का नुकसान है वो पाकिस्तानी साहिलों पर होने वाले नुकसान से खासा ज़्यादा है, और वो साइक्लोन जो था ये ख़त्म हो गया लेकिन दज्जाल के टीवी ने, हकीकत टीवी पर दज्जाल वो कह रहा था, छोटा दज्जाल, वो कह रहा था कि अहले नज़र ने ये पेशगोई की है कि चलो बाकी पाकिस्तान तो बच गया, कराची नहीं बचेगा। उसने सुर्खी लगाई उस लानती आदमी ने कि कराची का पानी निकल जाएगा, कराची का पानी निकलेगा, जिस तरह किसी का खून निकालते हैं ना कि कराची डूब जाएगा, कराची में पता नहीं क्या हो जाएगा, कराची नहीं बचता। ये उस मनहूस की पेशगोई थी अहले नज़र के हवाले से। तो कराची बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कराची में भी कुछ नहीं हुआ। बारिशें हुई हैं बाज़ इलाकों में, और वो ऐसी तेज़ बारिशें थी
کہ جیسی تیز بارشیں سائیکلون کے علاوہ بھی سال میں کئی مرتبہ کراچی پر اس طرح کی برسات ہوتی ہے جس میں شہر کی سڑکیں گلیاں ڈوب جاتی ہیں، لیکن اس طوفان میں، اس سائیکلون میں اس شدت کی بارش بھی نہیں ہوئی۔ کچھ کھمبے کھڑے، کچھ درخت اکھڑے، کچھ چھتیں ٹوٹی، لیکن کراچی میں مجموعی طور پر یہ طوفان جو تھا بالکل خیر خیریت سے گزر گیا۔ تھرپارکر کے علاقے میں نقصان ہو سکتا تھا، کیٹی بندر کے علاقے میں نقصان ہو سکتا تھا، جانی نقصان ہو سکتا تھا، لیکن وہاں کی جو ایک محدود آبادی ہے کیٹی بندر کی اور ارد گرد کے علاقوں کی، وہ حکومت نے بروقت انہیں نقل مکانی پر مجبور کر دیا۔ وہ لوگ نقل مکانی کر گئے، اور جب طوفان وہاں سے ٹکرایا تو وہاں آبادی نہیں تھی۔ خیر خیریت سے سارا مسئلہ طے ہو گیا۔ تو میں نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اہل نظر کی کمر پر اللہ تعالیٰ کی قدرت نے، قدرت کے قہر کا کوڑا برسایا ہے، اور یہ کمر دوہری کر دی ہے ان کی۔ لیکن یہ چونکہ انتہائی بے غیرت نسل کی قوم ہے، یہ بغیرت نسل کے لوگ ہیں، یہ بغیرتوں کا اور دین کے دشمنوں کا، انسانیت کے دشمنوں کا، اخلاق کے دشمنوں کا ایک ایسا ٹولہ ہے جسے جلدی شرم نہیں آتی۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اہل نظر ایک دو ہفتوں کے بعد پھر سرگرم ہو جائیں گے، اور پھر یہ اللہ کے عذاب سے ڈرائیں گے کہ چلو مارچ میں نہیں آیا، جون میں بھی نہیں آیا، لیکن اب اگست میں آئے گا، اب ستمبر میں آئے گا۔ اس طرح کی بکواس یہ کرتے رہیں گے۔ کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند، اور اس بندہ گستاخ سے مراد یہ سارے اہل نظر ہیں جن کی تعداد میرے خیال میں 3 یا 4 ہے، 2 لاہور میں ہیں، ایک پنڈی کے پاس ہے کوئی، اور ایک ادھر ادھر ہے کوئی، 4-5 اہل نظر ہیں، اور جن کا ایک ترجمان جو ہے وہ بھگوڑا ہو کر دبئی چلا گیا ہے، اور ایک ترجمان جو ہے یہ حقیقت ٹی وی کا دجال، یہ لندن میں بیٹھا ہوا ہے اور لندن میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف بکواس کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ اہل نظر کی کمر تو دوہری ہو گئی ایک مرتبہ، زانو تلمذ انہوں نے طے کر دیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ ناصر بٹ کے کیس میں لندن کی ہائی کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس نے اندازوں سے زیادہ کوحرام برپا کیا ہے۔ اس فیصلے کی اہمیت یہ تھی، ناصر بٹ نے جتنی بھی کیس کیے اسی ریفرنس میں، ان میں سب میں وہ کیس جیتا، زیادہ تر بارگیننگ ہو گئی عدالت سے باہر، یہ کیس بھی وہ جیت گیا۔ لیکن اس کیس کی معنویت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کیس جیت گیا، کیس آپ کے علم میں ہے کہ ارشد ملک کی ویڈیو بنائی، ناصر بٹ صاحب نے ویڈیو بنائی، اس پر ان کے خلاف پاکستان کے مختلف چینل سے یہ پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ پیسے لے کر بلیک میل کیا اور فلاں کیا اور فلاں کیا۔ تو اس وقت سما ٹی وی کا مالک طاہر خان تھا، اور یہ عمران خان کا بھونپو بنا ہوا تھا پی ٹی آئی کا، اس نے بھی ایک زہریلا پروگرام کیا اس پر۔ اب چونکہ ان چینلز کے، پاکستانی چینلز کے لندن میں بھی چینل ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب یہ پروگرام نشر ہوتا ہے تو پھر وہ برطانیہ کے قانون کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ ناصر بٹ صاحب نے اس کر دیا اور وہ کیس جیت گئے، لیکن لندن ہائی کورٹ نے اس میں جو ریمارکس دیے ہیں وہ اہمیت کے حامل ہے۔ وہ ریمارکس یہ تھے، نمبر 1 تو ناصر بٹ کی بریت، کہ ارشد ملک کا انٹرویو ریکارڈ کر کے ناصر بٹ صاحب نے کوئی جرم نہیں کیا، یہ معاملہ تو بٹ صاحب تک رہا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ثابت ہو گیا، کیونکہ ظاہر برطانوی عدالت نے پھر سارا مواد منگایا پاناما کیس کا، اور وہ جو نیب میں کیس چلے ان کا ریکارڈ منگایا، وہ سارا ریکارڈ پڑھا۔ ریکارڈ پڑھنے کے بعد جج نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ارشد ملک نے جو فیصلہ دیا، نواز شریف کو جو سزا دی، وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اس وقت کے ثاقب نثار اور نگران جج اعجاز الحسن کے دباؤ پر سزا سنائی گئی، اور یہ سزا غلط تھی، نواز شریف کی سزا نہیں بنتی تھی۔ لندن کی عدالت نے یہ فیصلہ لکھ دیا، اور اس فیصلے سے جو کوحرام برپا ہوا ہے اس کی جو لہریں ہیں وہ یہ جو بپر جو ایسے زیادہ طاقتور اور زیادہ شدید ہے، اور بہت زیادہ مایوسی اور دکھ اور صدمے کا اظہار پی ٹی آئی کے حلقوں میں کیا گیا ہے۔ لیکن اس غم و غصے میں اگریشن کا رنگ نہیں ہے، یہ آپ بات نوٹ کیجئے کہ اگریشن کا رنگ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ صدمات سے یہ گروپ پارٹی اتنی بے حال ہو چکی ہے کہ اب یہ صدمے کا، غم و غصے کا اظہار بھی لیٹے لیٹے کرتی ہے۔ ان میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ اچھل کود کر یہ اس فیصلے پر دکھ ظاہر کریں۔ یہ دکھ لیٹے لیٹے سوگ منا رہے ہیں، لیٹے لیٹے ماتم منا رہے ہیں، اور لیٹے لیٹے سینے پر دھوتڑ مار رہے ہیں ہلکے ہلکے، یہ صورتحال ہے ان کی۔ تو اب تبصرے تو لوگ کریں گے، یہ بدیال صاحب سوچیں، یہ ثاقب نثار سوچیں، ان کے منہ پر کالک مل گئی ہے، ان کو چولو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے۔ اس طرح کے بے شمار کمنٹس آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے، اور ظاہر ہے اخباری بیانات، ٹی وی پر چلنے والے ٹاک شو میں
بھی اس طرح کے بالکل ڈائریکٹ تو نہیں لیکن یعنی قابل اشاعت اور قابل نشر قسم کے الفاظ میں سخت باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور باقی جج تو ریٹائر ہو گئے، لیکن یہ ایک اعجاز الحسن یہ اب بھی بینچ میں بیٹھا ہے۔ حیرت ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر اس کے کپڑے اترے ہیں لیکن یہ استعفیٰ دینے پر تیار نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ ٹولہ ہی کچھ اس طرح کا ہے۔ تو ناظرین، اب اسی سے پھر یہ جڑا ہوا مسئلہ ہے کہ ظاہر ہے بندیال صاحب کو بھی اس میں صدمہ پہنچا۔ تو اب یہ بندیال یا اعجاز الحسن یا منیب، ان کی اب تگ و دو کیا ہے؟ وہ تگ و دو آپ چند ہفتے پہلے کی تگ و دو سے اس کا موازنہ کریں، آپ کو فرق کا پتہ چل جائے گا۔ چند ہفتے پہلے تک ان کی بڑکیں، ان کے چیلنج، ان کے نعرے، ان کے للکارے کیا تھے کہ 14 مئی کو الیکشن کرانے کا فیصلہ قائم ہے اور اس کی خلاف ورزی کے نتائج ہوں گے، نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت کو ہم ہٹا دیں گے، توہین عدالت کی دفعہ لگا دیں گے، وزیر اعظم کو نااہل کر دیں گے، وزیر داخلہ کو نااہل کر دیں گے، چیف الیکشن کمشنر کو برطرف کر دیں گے۔ یہ وہ ارادے تھے جو پی ٹی آئی کے حلقوں کے ذریعے وہ لطیف کھوسہ، اعتزاز احسن، ان سب کی زبانی ہم 75 مرتبہ سن چکے ہیں کہ یہ فیصلہ آنے والا۔ لطیف کھوسہ نے تو ڈیٹ بھی دیتی تھی کہ پرسوں کی تاریخ میں شہباز شریف جو ہے وہ نااہل ہو جائے گا۔ اب وہ معاملہ ہو گیا ختم، وہ ساری کہانی گول، بسترا بھی گول، بوریا بھی گول، ڈبہ بھی گول، سب کچھ گول ہو گیا۔ تو اب ان کی تگ و دو کا ہدف یہ نہیں ہے۔ یہاں میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کی خوش فہمی بتا دوں، وہ اب بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ وزیر اعظم کو نااہل کر دے گا، تو نہیں کرے گا ناظرین، یہ نہیں ہو سکتا ان سے۔ لیکن فرض کر لیں کہ اب پی ٹی آئی کے لوگ ان کی نقطہ نظر سے سوچتے ہیں کہ جناب وہ نااہل کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ 2 مہینے کی مدت ہے، جولائی میں اسمبلی انہوں نے توڑ دینی ہے یا اگست کے شروع میں توڑ دینی ہے، تو یہ 1.5 مہینے کی مدت ہے۔ 1.5 مہینے کے لیے نیا وزیر اعظم آ جائے گا۔ الیکشن تو پھر بھی بندیال کے جانے کے بعد ہوں گے۔ یہ اگر وزیر اعظم کو نااہل کر دیتے ہیں ان کے بقول، ان کے خواہشات کے مطابق، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پی ٹی آئی کو کیا ملے گا؟ یعنی حکومت تو پی ڈی ایم کی رہے گی باقی 1.5 مہینے کی مدت میں، اور الیکشن بندیال کے بعد ہوں گے۔ اور ویسے اب تو بندیال کا ایشو بھی سیکنڈری ہو گیا ہے، اس لیے کہ عمران خان کو میں نے جیسے کہ بتایا کہ اس کو تابوت میں بند کیا جا چکا ہے، اب وہ کسی خطرے کا باعث نہیں ہے۔ اب خطرہ جو ہے اس کی جو باقیات ادھر ادھر پھیلی ہوئی ہیں وہ حکومت کے رستے میں روڑے اٹکا رہی ہیں، پاکستان کو معاشی طور پر ایک اور بحران سے دوچار کرنے کی کمزور قسم کی کوششیں کر رہی ہے۔ طاقتور قسم کی کوششوں کا زمانہ گیا۔ اب آپ نے دیکھا وہ عمران خان کا اعظم خان بھی لاپتہ ہو گیا ہے۔ اعظم خان وہ سازشی تھا جس کے ساتھ مل کر عمران خان نے سائفر کا ڈرامہ رچایا تھا اور پاکستان کی معاشی تباہی کے ضمن میں یہ اعظم خان، عمران خان، تیمور جھگڑا اور شوکت ترین، یہ 4-5 لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی معاشی تباہی کا، یعنی پی ڈی ایم کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی معاشی تباہی کا فارمولہ طے کیا تھا۔ وہ لاپتہ ہو گیا ہے، کہاں گیا کچھ پتہ نہیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان نے خود چھپا لیا ہو سکتا ہے انہوں نے اٹھا لیا ہو جو اٹھایا کرتے ہیں، اور آج سے نہیں، پتہ نہیں کب سے اٹھا رہے ہیں۔ اس وقت عمران خان ان کے ساتھ تھے کہ ہاں یہ اٹھانے والے ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران ریاض نے ایک پروگرام کیا تھا اس بات پر کہ بھئی اٹھانے والوں نے اگر کسی کو اٹھایا ہے تو وہ پاگل تو نہیں ہے، انہوں نے کسی وجہ سے اٹھایا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اس نے کیا ہوگا جس کی وجہ سے اسے اٹھایا ہوگا۔ تو عمران ریاض جو ایک معروف دہشت گرد تھا ماضی کا، اس کے نفاذ کو پی ٹی آئی پر الٹ دینا چاہیے کہ جناب تمہارا تو یہ فرمان تھا کہ جسے اٹھایا گیا ہے اس نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا تبھی تو اٹھایا، اٹھانے والے پاگل تو نہیں ہیں جو ہر طرح یعنی بغیر وجہ کے لوگوں کو اٹھاتے پھریں۔ تو بہرحال یہ عمران خان کا تابوت جو ہے وہ بند ہو چکا ہے، مردہ بند ہو چکا ہے۔ اب معاملہ اس کو سزا دینے کا ہے، فضا میں ٹھہراؤ ہے، موجیں تھم گئی ہیں، سزا کا انتظار ہے۔ تو لیکن اب بندیال کی گیم کیا ہے، ان لوگوں کی گیم کیا ہے؟ ان لوگوں کی گیم خاص طور پر یہ لندن ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد سے یہ زیادہ بل کھا رہے ہیں، صدمے سے پیچ و تاب کھا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ اور اب ان کی کوشش کیا ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان واپس آنے سے رہا، اس کو اب واپس نہیں لایا جا سکتا، تو چلیے کم سے کم نواز شریف کا رستہ ہی روکیں۔ یہ ہے ان کا اب نیا ٹارگٹ۔ اب اس ٹارگٹ کے لیے وہ کیا کر رہے ہیں؟ مثلا وہ جو ایک حکومت نے نیا ایک ترمیمی ایکٹ کا پیش کیا، پاس کیا اور اس پر صدر نے دستخط بھی کر دیے، اس کا خلاصہ یہی تھا کہ نظر ثانی کی ایک قسم کی جو اپیل ہے اس کو تقریباً نظر ثانی کا درجہ دے کر بڑے بینچ کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے۔ مقصد ظاہر ہے اس کا یہ تھا کہ اس میں نواز شریف اور جہانگیر بھی اپنی تاحیات نااہلی کے خلاف ایک
अपील दायर कर सके जो मुरवजा कानून के तहत नाफज नहीं हो सकती। अच्छा, इस एक्ट से सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार सलब नहीं होता बल्कि उसका इख्तियार बढ़ता है। इससे सुप्रीम कोर्ट अदलिया की आज़ादी किसी हवाले से कोई ज़द नहीं पहुँचती। ये आइन की किसी शिक के ख़िलाफ़ नहीं है, ये आइन और कानून के मुताबिक है। पार्लियामान के इस इख्तियार के कि वो जायज़ हदूद में रहते हुए कोई भी कानून बना सकती है, उसके मुताबिक है, उसके अंदर है। तो फिर ये 3 रुकनी बेंच इस एक्ट को लेकर क्यों बैठा हुआ है? सिर्फ इसीलिए लेकर बैठा हुआ है कि इसको हमने कलअदम करना है, इसको पास नहीं करना, क्योंकि ये अगर पास हो गया तो नवाज शरीफ की रिट नज़र षानी की अपील की शक्ल में जो भी है वो आ जाएगी और एक लार्जर बेंच सुनेगा उसको। और जब लार्जर बेंच सुनेगा तो ज़ाहिर पनामा केस तो पहले ही उसके बखिए वक्त ने उधेड़ कर रख दिए हैं, उसमें कुछ था नहीं, वो नाअहली ख़त्म करनी पड़ेगी उस फुल बेंच को। तो उसका रास्ता रोकने के लिए अब ये हुकूमत से बहस कर रहे हैं कि हुकूमत बताए कि इस कानून का जवाज़ क्या है, इस कानून की यानी ज़रूरत क्या है। भाई ये तुम बताओ, हुकूमत क्यों बताए? इसलिए कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कोई कानून चैलेंज नहीं किया, इस कानून को तुम लोगों ने चैलेंज किया है। तुम लोगों ने इसका वो आज खुद नोटिस लेकर या जो भी करके इसको उठाया है और इस पर स्टे आर्डर भी नहीं दे रहे, इसके ख़िलाफ़ भी फैसला नहीं आया और इसको चलने भी नहीं दे रहे। तुम्हें क्या एतराज़ है? तुम अपना एतराज़ बताओ कि इसमें फ़लाँ चीज़ आइन के ख़िलाफ़ है, फ़लाँ चीज़ अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है, फ़लाँ चीज़ चीफ़ जस्टिस के इख्तियारात पर एक कदगन है, कोई इस तरह की कोई बात है तो बताओ। वो तुम नहीं बताओगे क्योंकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। यानी चैलेंज इस कानून को हुकूमत ने नहीं किया, इस कानून को चैलेंज तुमने किया है। जब तुमने चैलेंज किया तो वजह तुम्हें बतानी पड़ेगी कि आखिर तुम्हें इस पर क्या एतराज़ है जो इसको लेकर बैठ गए हो। कहानी सिर्फ यही है। लेकिन अब यहाँ बिंदियाल फंसा भी हुआ है, एकदम वो इस कानून को कालादम भी करार नहीं दे सकता, इतना रिस्क वो नहीं ले सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि फिर जब हुकूमत की तरफ से वो वार हो जाएगा, जो वार हुकूमत करते करते कई मरतबा रह गई है, कई मरतबा उसने हतमी फ़ैसला किया कि अब आखिरी हथौड़ा चला दिया जाए, लेकिन फिर उसने सब्र और तहम्मुल से काम लिया और इसको नज़रअंदाज कर दिया मामले को, और मामले को मस्बत तरीके से आगे लेकर जाने की कोशिश की। लेकिन अब अगर ये करेंगे तो ज़ाहिर उन्हें भी अंदाज़ा, और वैसे भी इसके 3 महीने रह के ये उस एक्ट को कब तक रोक सकेंगे। फ़र्ज़ ये कलअदम करार दे भी देते हैं तो हुकूमत सितंबर से पहले पहले इसको दोबारा नई शक्ल में पास कर देगी, पास मंजूर भी करा लेगी, सदर से दस्तखत भी करा लेगी। तो उस वक्त फिर बिंदियाल के पल्ले क्या रह जाएगा? चलिए 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने की ताख़ीर से सही, ये एक मरते हुए आदमी का आखिरी चारा है, दलदल में डूबे हुए आदमी का आखिरी कोशिश है कि वो हाथ निकाल कर बाहर किसी लटकती हुई टहनी को पकड़ ले और ज़ोर लगाकर फिर बाहर आ जाए। नासिर भट्ट के केस ने ज़ाहिर इनकी पेचोताब में इजाफा कर दिया। अब वो चीज़ नहीं रही, वो जो जिस तूफ़ान जब उठा था, जिस चीज़ को मरिया मेड करने के लिए वो उठा था, वो टारगेट अब नहीं रहा। वो तूफ़ान अब ठंडा पड़ गया है, एक बगोले की शक्ल इख्तियार कर गया, छोटे से बगोले की, जो चंद कागज़ जिनके उड़ा सकता है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। नाज़रीन, इमरान खान का एक अहम तरीन आदमी, इमरान खान के गिर्द जितने भी आदमी हैं उनमें से 15-20 ऐसे हैं जिनकी अहमियत है, हर एक की अहमियत किसी ख़ास हवाले से। मसलन जुल्फ़ी बुखारी की हैसियत है, या ये जो आज़म मलिक अब लापता हो गया या उठा लिया गया या रूबूश हो गया, वल्लाह अलम, इसकी एक अहमियत ख़ास हवाले से है। तो जो 3-4 आदमी जो टॉप पर हैं उनमें मुराद सईद सबसे टॉप पर है। इमरान खान के लिए भी बहुत अहम है और रियासती इदारों के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि 9 मई के वाक़यात में जो कमांडर इन चीफ था, बलवे का कमांडर इन चीफ, वो मुराद सईद था, और मुराद सईद उस दिन से लापता है। वो पहले ये इतला आई, हमने भी अपने इस ब्लॉग में कई मरतबा जिक्र किया कि वो अफ़गानिस्तान पहुँच चुका है। तो अफ़गानिस्तान से उसका जो आखिरी राब्ता था, जिसका अब इंकशाफ हो रहा है कि वो तकरीबन 1.5 हफ़्ते पहले हुआ था, 1.5 हफ़्ते पहले, 10 या 11 दिन पहले उसका आखिरी राब्ता अपने वकील से और पार्टी के 1-2 लोगों से हुआ था मोबाइल फ़ोन पर। अब उसके बाद अब ये इंकशाफ हुआ है कि उसका कोई राब्ता टेलीफोन से नहीं हुआ है। यहाँ से जो लोग उसके मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं, जिन ख़ास अफराद को उसने अपना ये ख़ास नंबर दिया हुआ है, तो मोबाइल फ़ोन बंद जा रहा है, जिससे इमरान खान को खासी तशवीश लाक हो गई है। इसलिए कि मुराद सईद का उससे भी कोई राब्ता नहीं है पिछले 10 दिन से।
تو اب افغانستان میں وہ کہاں چلا گیا؟ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ افغانستان جانے کے بعد بھی وہ پارٹی کی ہائی کمان سے کسی نہ کسی شکل میں رابطے میں رہا، جس سے ان کو تسلی ہوگی وہ محفوظ ہے۔ اور اس بیچ یہ اطلاع بھی آئی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے گرفتار کر لیا ہے اور وہ اس کی گرفتاری شو نہیں کر رہے، لیکن پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اور ظاہر ہے اس حالات میں کئی خبریں ایسی چلا دی جاتی ہیں یا چل جاتی ہیں جو بظاہر بڑی صحیح لگتی ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو یہ افغانستان میں ہے۔ افغانستان میں اب کہاں ہے؟ کیا ٹی ٹی پی کی کسی کیمپ میں ہے؟ ظاہر ہے تحریک طالبان، افغان طالبان جو ہے وہ تو اس کو پناہ نہیں دیں گے، وہ تو پناہ اگر دیں گے تو وہ رسمی کارروائی کے بعد ہی دیں گے کہ ہاں بھائی درخواست دو، ہم تمہیں پناہ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے وزیر خارجہ نے چند دن پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستانی حکومت کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف کوئی بلوا ہم قبول نہیں کریں گے، وہ ناجائز ہوگا، غیر شرعی ہوگا، ہم پاکستانی حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو افغانستان میں اس کو پناہ مل سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے درخواست دینا پڑے گی۔ جب درخواست دے گا تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ درخواست دی ہے اور وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے یا ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے۔ لیکن یہاں تو اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ طالبان، افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے، ان کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ تو لے دے کے ایک رہ جاتی ہے ٹی ٹی پی کہ جس کے کسی کیمپ میں وہ روپوش ہے۔ لیکن اگر وہ ٹی ٹی پی کے کیمپ میں روپوش ہے تو اس کو موبائل فون کے ذریعے رابطہ کرنے میں کیا مشکل ہے؟ کیونکہ وہاں تو وہ کھل کر رابطے کر سکتا ہے۔ ٹیلی فون پر لوگ رابطہ اس لیے نہیں کرتے کہ لوکیشن کا سراغ لگا کر اسے پکڑ نہ لیا جائے۔ تو ٹی ٹی پی کا اگر کیمپ میں ہے تو اسے پکڑے جانے کا تو کوئی خدشہ نہیں ہے، تو پھر وہ رابطہ کیوں نہیں کر رہا؟ کوئی اسے اٹھا کر لے گیا کہ اور عناصر، یعنی ٹی ٹی پی سے باہر کا کوئی آدمی، کوئی گروپ، کوئی بھی پاکٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی تنظیم ہو سکتی ہے، وہ اسے اٹھا کر لے گئی ہے، یا اس کے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، یا وہ بیمار ہے، کچھ معاملہ پراسرار اور مشکوک ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو پریشانی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کی حفاظت کرے، مراد سعید کی زندگی کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ وہ پاکستان کا سب سے خطرناک مجرم ہے، انتہائی ریڈ لائن والا دہشت گرد ہے، ہائی پروفائل ٹیررسٹ ہے، اور اس نے پاکستان میں کرپشن کے بھی نئے پیمانے متعارف کرائے کہ صرف اپنے محکمہ مواصلات میں اور سیاحت میں اس نے کم سے کم 14 ارب روپے کی ڈائریکٹ رشوت وصول کی، اور جو خرد برد کی اس نے اس خزانے میں، قومی خزانے میں، وہ اس کی مالیت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ لگ بھگ 50 ارب روپے سے زیادہ کی کرپشن مراد سعید نے کی ہے۔ اس حوالے سے بھی یہ بہت مطلوب ہے، اور ٹاپ ٹیررسٹ ہونے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ مطلوب ہے، اس لیے اس کی زندگی کی دعا کی جانی چاہیے، لیکن پتہ چلنا چاہیے کہ وہ ہے کہاں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کی حالات کا خلاصہ۔ حالات بڑی تیزی سے ایک تدریج سے بدل رہے ہیں، اور یہ جو لندن کی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اور پھر جو سینٹ میں قانون پاس ہوا ہے، جو قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوگا، جس میں ہر ایسی نااہلی کی جس کی مدت کا تعین آئین میں نہیں ہے، اس کی مدت طے کر دی گئی ہے کہ وہ 5 سال سے زیادہ کی نہیں ہوگی۔ اور یہ قانون اتنا لینڈ مارک ہے کہ اس کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی ختم ہو جائے گی، خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بندیال کا 3 رکنی ٹولہ اس قانون کے خلاف بھی سٹے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، کیونکہ انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے حکومت کے ہر فیصلے کے خلاف سٹے دینا ہے، ہر حکومت کے ہر فیصلے کو اڑانا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب بات ان کے بس سے نکل گئی ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ٹکریں مار سکتے ہیں، یہ زمین پر وہ لیٹ کر ٹانگیں چلا سکتے ہیں، گال مگلوچ کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ سن لیا محسن اختر کیانی کے رنگ بازی اس پر وزیر قانون عطا اللہ تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس بھی کر دیا۔ آپ کا دل کرے تو اس کو پریس کانفرنس کو سن لیجئے، پتہ چلے کہ کیسے کیسے صاحبان کمال و کرپشن عمران خان کے پروجیکٹ کے لیے اس ملک کی عدلیہ میں امپوز کیے گئے، مسلط کیے گئے، داخل کیے گئے، نافذ کیے گئے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔